کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو چاہوں گی کہ ان کی کچھ بکس دکھا دوں. یہ پہلی جو کتاب ہے میرے پاس یہ ہے کشکول. یہ ہے کلندر بابا اولیا. اور یہ ہے ٹیلی پیتھی سیکھیے. مراقبہ. روحانی نماز. تجلیات. کلندر کانشس. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلر تھراپی. پیرا سائیکالوجی. اور یہ آخری کتاب ہے خواب اور تعبیر. جی یہ ہماری کتابیں تھی اور جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب. ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ روحانی ڈائجسٹ کراچی اور روحانی ڈائجسٹ انٹرنیشنل برطانیہ کے چیف ایڈیٹر ہیں. اخبارات میں کالم لکھتے ہیں, روحانیت پر دسترس رکھتے ہیں اور آپ نے اب تک 60 کتابچے اور 24 کتابیں تصنیف کی ہیں. آپ ملک کے مختلف شہروں میں لیکچرز بھی دیتے ہیں. باقی کی باتیں آپ سے ابھی ساتھ ساتھ ہوں گی کیونکہ ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے سوالات کے جوابات آپ تک بھی پہنچیں گے اور ان سے ہمیں کافی اچھی معلومات بھی ملیں گی. سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اتنی بہت ساری کتابیں لکھی, آپ لیکچر بھی دیتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل پر بھی بات چیت کرتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں آپ نے مینیج کی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس تمام ایکٹیویٹی کے پیچھے موٹیو کیا ہے آپ کا؟ میں نے یہ جو کام شروع کیا ہے, یہ جو کر رہا ہوں جی, یہ ایک مشرے کے طریقے پر کام ہے اور اس کے مشن کے جو پیچھے جذبہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. صحیح. مجھے میرے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے دوستی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کی عادات اور اس آدمی کی خصائل اور اس آدمی کی جو پسندیدہ باتیں ہیں اس کو اپنا لو. صحیح. اسی مناسبت سے تمہاری دوستی پکی ہو جائے. اگر ایک نمازی کے ساتھ آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمازی بننا ہوگا. درست. ایک پڑھے لکھے آدمی سے, شاعر سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس شاعری میں دلچسپی آپ کو لینی ہوگی. تو اگر آپ کو اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ کی عادت کو اپنانا ہوگا. صحیح. اور اللہ کی جو عادت ہے, یہ جو اللہ کی جو صفت ہے, یہ اللہ کی جو سب سے بڑی پسندیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلہ و ستائش کے بغیر اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. درست. تو اس مشن کے جو پیچھے مقصد ہے ہمارا وہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ توحید کا پرچار کرنا. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو دور ہے آج کا, یہ دور نالج کا اور علم کا دور ہے. موجودہ ہماری جو نسل ہے, جو بچے ہیں, ان کے ذہن اتنے زیادہ شارپ ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں بیدار متحرک ہو گئی ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو 18-19 سال کا بچہ جو کام نہیں کر سکتا تھا, جی, آج وہ 5 سال کا بچہ کر لیتا ہے. مثلاً وہ کمپیوٹر گیم کھیلتا ہے, ریڈیو, ٹی وی, اس قسم کی جو آپ کی جو سیٹ ہیں آج کل کے, ان سب کو وہ چلا لیتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو عمر ہے وہ 20 سال کا وقت فاصلے میں پڑ گیا, یعنی 20 سال زیادہ نالج ہے ہمارے بچوں میں. درست. تو ہم نے یہ ایک پروگرام بنایا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ترویج کے لیے اور اس کو روشناس کرانے کے لیے کہ موجودہ دور کے مطابق
ہم نالج لوگوں تک پہنچائیں، خصوصاً اپنے بچوں تک، تاکہ وہ کھلے ذہن سے مذہب کا، اسلام کا اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ابھی سے مطالعہ کر کے اسلام کی خدمت کریں، اور جو مسلمانوں میں یہ انتشار، افتراق اور ذلت و رسوائی کا ایک پیٹرن بن گیا ہے، اس سے پوری مسلمان قوم آزاد ہو سکے۔ عظیم صاحب، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، یہ کچھ تو میرے سامنے بھی پڑھی ہیں، آپ نے انگلش میں بھی لکھی اور اردو میں بھی لکھی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بات آپ اپنے پڑھنے والوں تک پہنچانا چاہتے تھے، کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے، میں نے اب تک کے تقریباً 24 یا 25 کتابیں لکھی ہیں، جی، جس میں سے 4 کتابوں کا انگلش ترجمہ ہو چکا ہے، اچھا، اور سالفورڈ یونیورسٹی میں میری 2 کتابیں باقاعدہ سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ سالفورڈ مانچسٹر میں ہے، جی، سالفورڈ جی، یونیورسٹی جی۔ میں 3 کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس اچھا، کا ابو ظبی گورنمنٹ کے اس میں اس کی بات رونمائی بھی ہوئی، تقریب بھی ہوئی۔ جی، پشتو میں ترجمہ ہوا، فارسی میں ترجمہ ہوا، اور ایک کتاب یہ قلندر کونسل جو بھی آپ نے دکھائی جی، ہے، جی۔ اس کا روسی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات۔ ہم نے اس مشن کو چلانے کے لیے جگہ جگہ سینٹر قائم کیے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک کتاب دکھائی ہے مراقبہ، تو ہم نے جو سینٹر قائم کیے ہیں ساری دنیا میں، ان کی تعداد 73 ہے۔ جی، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے مراقبہ کا، اسی کے سلسلے میں سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ علاج جو ہے یہ کہاں تک کامیاب ہے؟ جی، ہم نے یہ سینٹر جو کھولے ہیں، ان سینٹر کا سب کا نام ہی مراقبہ حال ہے، اچھا، اور یہ انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، ناروے میں ہے، فرانس میں ہے، جرمنی میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای میں ہے۔ یہ جو ہمارے سینٹر ہیں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہے، یہاں آپ کے راولپنڈی میں بھی ہے۔ اس میں ہم مراقبے کی تعلیم دیتے ہیں۔ مراقبے کا جو ترجمہ آپ انگریزی میں کریں گے وہ میڈیٹیشن ہے، جی، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو آپ کنسنٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ذہنی خلفشار کو ختم کر کے کسی ایک نقطے پر ذہن کو اس طرح مرکوز کیا جائے کہ اس چیز کا حصول آسان ہو جائے۔ درست۔ اچھا، اسی یہ مراقبہ ہے۔ اب مراقبے کے ذریعے جو بنیادی چیز جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، سب سے پہلے پیس حاصل ہوتا ہے، درست، ہمارے جو ذہنی انتشار ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب ذہنی جب انتشار ختم ہوگا، لامحالہ بلڈ پریشر کا مرض اور دوسرے بے شمار امراض جو ہیں ان سے بھی نجات ملے گی۔ تو مراقبہ اصل میں اندر گہرائی میں جا کے تفکر کرنے کا ایک عمل ہے۔ صحیح۔ اب مراقبے کے ذریعے آپ ماورائی دنیا میں بھی جا سکتے ہیں، جیسے خواب کی دنیا کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مراقبے کے ذریعے آپ امراض کے علاج بھی کر سکتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے آپ اپنی گھریلو زندگی کو پرسکون بھی بنا سکتے ہیں۔ درست۔ مراقبے کے ذریعے آپ غصے پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایک علم ہے مکمل مراقبہ، درست، اور یہ مراقبہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو غور و فکر کیا، اللہ کو تلاش کیا، وہ بھی ایک طرح کی ریسرچ اور سوچ اور تلاش اور مراقبے کے ضمن میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو دنیاوی معاملات ہیں، جو الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، جی، جی، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے عارضی طور پر اپنے ذہن کو خالی کر لے، اچھا، اور کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دے۔ مثلا اللہ کے ساتھ اگر تعلق قائم ہو جائے تو اللہ کا فرمانا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ تو اب آدمی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ کے پاکیزہ ہو کے اس بات پہ کنسنٹریٹ کرے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے،
درست. اللہ تو دیکھ رہا ہے سب کو، سب کو یقین بھی، لیکن ہمارے یقین میں ابھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، زبانی ہے. تو جب ہمیں یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جی تو ہمارا اللہ سے ایک تعلق اور ربط قائم ہو جائے گا. جتنا اللہ سے ربط اور تعلق قائم ہوگا ہماری یقین کی قوت بڑھ جائے گی. ہم اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر زیادہ سے زیادہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اسی حساب سے آدمی کے اندر سکون کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں. اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے دنیا کا وہ یہی ہے کہ ہر آدمی بے سکون ہے. درست. آسائش کے سامان بے انتہا ہے، آرام کی چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ابھی ہمارے بزرگوں نے ان کا تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن اس سب کے باوجود ہر آدمی بے سکون ہے، پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ جو تعلق قائم ہونا چاہیے تھا اس میں کمی واقع ہو گئی ہے. کمی، اور وہ اس طریقے اور سے یہ مراقبے کے ذریعے وہ بڑی آسانی سے ممکن ہے، وہ طاقت بحال ہو سکتی ہے. اور درست. اچھا، یہ تو آپ کی ایک کتاب تھی، 2 اور کتابیں تھیں، پیراسائیکالوجی اور کلر تھراپی. ان دونوں سبجیکٹس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس میں کیا چیز آپ نے دی کلر ہے؟ تھراپی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا میں ہر چیز کو رنگین بنایا. جی یہاں آپ دنیا میں اربوں خربوں چیزیں موجود ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی آپ بے رنگ نہیں دکھا سکتے. میں نے امریکہ میں میرا پروگرام تھا ایسی ٹی وی کا، جی تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی لاکھوں آدمی دیکھ رہے ہوں، جی میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھئی یہ کوئی چیز بے رنگ آپ مجھے دکھا دیں. جی اس میں کوئی 120 یا 125 ٹیلی فون ہے لوگوں کے. اس میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ صاحب پانی بے رنگ ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں، پانی کا تو اپنا رنگ ہوتا ہے، پانی کا تو رنگ ہے. اگر پانی کا رنگ نہ ہو تو پانی، اس کو پانی نہیں کہیں گے ہم. صحیح. تو کوئی چیز بے رنگ نہیں ہے، بے رنگ نہیں ہے. اب شاید میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اپنا اور میرا اگر موازنہ کریں، جی میرے بالوں کا رنگ، صحیح، میری آنکھوں کا رنگ، پتلی کا رنگ، بالکل دونوں کا رنگ، بالکل دانتوں کا رنگ، چہرے کا رنگ، کھال کا رنگ، ناخون کا رنگ. صحیح. پھر آپ اندر اتر جائیے، اس کا نرخلے کا رنگ، پھیپھڑوں کا رنگ، دل کا رنگ، تلی کا رنگ، پتے کا رنگ، گردوں کا رنگ. صحیح. اور ہر رنگ جو ہے ہر شخص کا دوسرے سے ڈفرینٹ نہیں، مطلب ہے، اس میں اتنی ورائٹیز ہیں، اتنی ورائٹیز ٹونز بھی ہیں. ہے، لیکن بات وہ ہے کہ رنگ کے بغیر کوئی چیز ہے نہیں. ہے نہیں. درست آپ نے کہا. یعنی زندگی جو ہے وہ رنگوں کے اوپر چل رہی ہے. درست. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سب چیز رنگی ہے تو رنگوں کے عدم توازن سے آدمی بیمار ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کے اندر سرخ رنگ زیادہ ہو گیا جی تو اس کو ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا. درست. اگر کسی آدمی کے اندر گرین رنگ زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے اس کو لو بلڈ پریشر ہو جائے. ٹھیک ہے. اب کینسر ہے، آج کی بیماری کینسر اور ایڈ ہے، جی اس کا تعلق بھی رنگ سے ہے. اچھا. تو ہم نے اس کلر تھراپی میں یہ بتایا ہے کہ رنگ کی مقداریں بھی ہوتی، رنگ کی لہریں بھی ہوتی، رنگ کی فریکوینسی بھی ہوتی، اور رنگ کے توازن کا نام جو ہے وہ صحت ہے. اگر رنگ میں توازن ٹوٹ جائے گا تو آدمی بیمار ہو جائے گا. اچھا، اس میں یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ویجیٹیبلز کے کلر ہیں یا فروٹس کے کلر ہیں وہ لینے چاہیے، اس طرح کی بھی وہ چیزیں؟ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھول بھی ہیں. پھولوں سے بھی علاج ہو سکتا ہے. درست. اچھا، مراقبے کا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی میں سرخ رنگ کی کمی ہے، جی اینیمیا ہے، اسے یہ لو بلڈ پریشر ہے، تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مراقبہ کرو سرخ رنگ کا. اچھا. کچھ پڑھنے کو بتائیں گے اللہ کا کلام، جی. اور اس کے بعد اسے یہ کہیں گے بھئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور 15 منٹ تک تصور کرو کہ ایک سرچ لائٹ ہے سرخ رنگ کی، اس میں آپ بیٹھے ہوئے. اچھا. ساتھ ساتھ ہم اسے کہیں گے ٹماٹر کھاؤ، چقندر کھاؤ، سرخ رنگ کا سیب کھاؤ. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ میں تقریباً جو صحافت میں ہوں اس کو 32 سال ہو گئے. 32 سال سے میں کسی نہ کسی اخبار سے منسلک ہوں. اچھا. آج کل میں جنگ سے منسلک ہوں، سال ہو گئے، میں بھی مضمون چھپے یہ ہو. تو میں نے اب تک جو لوگوں کو علاج یا مشورہ دیا ہے، پیش کیا ہے،
اس کے جو ریکارڈڈ ہمارے پاس ریکارڈ ہے جی وہ 18 لاکھ ہے. اچھا 18 لاکھ آدمیوں کا میں علاج کر چکا ہوں 32 سال میں. واہ. تو اس 18 لاکھ کا جو ہم نے ریشو لگایا جی تقریباً ہمیں 80 سے 82% کامیابی ہے. اچھا یہ تو ابھی- بڑی سکسیس ہے. ابھی آپ وہ نے پوچھا تھا کہ نوجوان کیا آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جی تو نوجوانوں کے متوجہ ہونے کی 18 لاکھ کی جو تعداد ہے جی یہ ہمیں بتا رہی شہادت فراہم کر رہی کہ نوجوان ہماری طرف متوجہ ہیں اور بوڑھے بھی متوجہ ہیں، علاج بھی ہم کر رہے ہیں. اور جو یہ سلسلہ ہمارا جو علاج معالجے کا ہے جو 18 لاکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. یہ فری سروس ہے ہماری. اچھا مطلب آپ اس کے لیے کوئی آپ کے وہ charges ہماری نہیں ہے، فیس فری نہیں کرتے ہے، ہیں. کوئی کچھ نہیں. بس ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ خط کے ساتھ جوابی لفافہ میں بھیج دو، اچھا اس لیے وہ ہمارے اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہوتا. جی تو یہ کلر تھراپی جو ہے جی یہ ایک فطرتی اور قدرتی علاج ہے. جی اگر آدمی رنگوں میں توازن کر لے تو وہ بیمار کم سے کم ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ پرسکون زندگی گزارنے کے مواقع فراہم ہوں گے. جی میاں بیوی میں، اولاد میں، والدین میں ذہنی مانگی ہوگی. درست. مطلب اگر آپ اپنے کمروں میں دیواروں کے اوپر ہمارے مشورے سے رنگ کرا لیں جی تو گھر کا ماحول بدل جائے گا. درست. اچھا ابھی آپ نوجوان لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ جو آپ کے علاج کے لیے آتے ہیں ان میں زیادہ تر نوجوان بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات اب دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کا مذہب کی طرف بڑا لگاؤ ہوتا جا رہا ہے، مطلب یہ محسوس کیا جا رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان میں زیادہ تر نوجوان ہی ہوتے ہیں اور انہیں اور زیادہ ٹریننگ کی اور زیادہ تربیت کی ضرورت ہے؟ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان بچے اپنے گھر میں جو کچھ چاہتے ہیں انہیں والدین سے اور رشتہ داروں سے نہیں ملتا. وہ ان کے گھروں میں ایک عجیب قسم کی افراتفری، فساد، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا، تو اس سے نوجوان جو ہے بڑے گھبراتے ہیں. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جنریشن گیپ جو ہے وہ علم کا ہے، نالج کا ہے. درست. میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو ہمارے زمانے میں 18-20 سال کے بچے کو جو نالج نہیں تھی وہ آج 5 سال کے بچے کو ہے. صحیح. تو اب والدین جو ہیں وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے، نالج کے حصول میں جی ان کا کوئی کام نہیں ہے. جنریشن گیپ آگے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ہاں وہ اتنی زیادہ گیپ ہے. تو اب اس میں یہ چاہیے کہ والدین کو اپنی نوجوان نسل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ نالج کا شیئر کرنا چاہیے درست. اور سمجھوتا کرنا، کم از کم اتنا تو ضرور چاہیے کہ جب اگر وہ کوئی بات کرے سائنس کی، جی کوئی بات کرے لاسل کی، نظام کی، تو والدین کو کم از کم ہاں ہاں تو کر دیں. درست. ان کی تو اتنی بھی نالج نہیں ہے ہوں. کہ وہ ان کے نوجوان کو ہاں یہ نہ کریں. مثلا ابھی کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایک زمین ہے، پانی ہے، سمندر ہے، اس پہ ایک تختہ ہے، تختے پہ ایک بیل کھڑا ہے، بیل کے سینگ پہ ایک دنیا ہے. جی جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ سینگ ایک کر کے دوسرے سینگ پہ دنیا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں زلزلہ آ گیا. اچھا اب یہ نوجوان اصل تو اسے کبھی نہیں مانتے. صحیح ہے، بالکل صحیح. نوجوانوں نے فزکس پڑھی ہے، سائیکولوجی پڑھی ہے، پیرا سائیکولوجی پڑھی ہے. بالکل بالکل یہ کمپیوٹر ایج آ گئی ہے. درست. تو ہمارے طرف نوجوان بہت زیادہ متوجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو سائنس کو سامنے رکھتے ہیں، فزکس کی بات کرتے ہیں، نالج کی بات کرتے ہیں، سائیکولوجی کی بات کرتے ہیں. صحیح. اور لاجک کے ساتھ جب کوئی نوجوان سے بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو زیادہ اپیل ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مطلب آپ ان کو کنونس کرتے ہیں لاجک کے ساتھ، موجودہ دور کے علم کے مطابق، جی سائنس کے مطابق. اچھا اب سے کچھ بات ہو جائے خواتین کے ریفرنس سے. خواتین کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو بہت زیادہ مذہبی ہوتی ہیں یا پھر بالکل نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان تک علم نہیں پہنچ پاتا یا کوئی یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا اس کی کچھ اور ریزن؟ نہیں، یہ جو ہے نا خواتین مذہبی نہیں ہوتی یہ صحیح نہیں ہے. خواتین ہوتی ہی مذہبی ہیں. اچھا. مردوں کے مقابلے میں خواتین ہمیشہ خواتین مذہبی زیادہ ہوتی ہیں. جی اور یہ جو مذہب ملتا ہے اولاد کو جی یہ ماں سے ہی ملتا ہے.
صحیح. ماں جو ہے وہ اصل میں گہوارہ ہے بچوں کی تربیت کا. تو اب دیکھیے صدقہ خیرات جتنا ماں کرتی باپ نہیں کرتا. ذرا سا بچے کو بخار ہوا اس نے پیسے نکال کے تکیے کے نیچے رکھ دیے. صحیح. ذرا سا بچہ بیمار ہوا کسی بزرگ کے پاس لے گئی دم کرا دو. صحیح. ذرا سا کچھ ہوا تو قرآن لے کے بیٹھ گئی. تو مرد کو تو اس کی فرصت ہی نہیں ہے صحیح. معاش کے اعتبار سے. صبح کو جائے گا شام کو آئے گا. جی بالکل. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ خواتین مذہبی نہیں ہوتی. خواتین ہوتی ہی مذہبی ہیں. اچھا صحیح. چلیے یہ تو اچھا ہے. میں ایک یہ بھی بات آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ لیکچر بھی دیتے ہیں اور آپ نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور لوگوں سے بات چیت کر کے ان کے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, ان کی پرابلم جو ہیں وہ سالو کرتے ہیں, ان کو ان کے حل بتاتے ہیں. تو آج کا جو دور ہے, آج کل ہر کوئی ذریعہ معاش کی فکر میں ہے. تو کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا, کسی سے پوچھو جی وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے. تو کس طرح سے آپ کی یہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں اور وہ ان کو پڑھتے ہیں یا ٹائم نکال لیتے ہیں پڑھنے کا؟ دیکھیے اگر ایک کتاب آپ چھاپیں جی اور وہ مقبول نہ ہو جی تو دوسری کتاب کیسے چھپے گی؟ صحیح. تو میری تو 25 کتابیں چھپ گئی ہیں. جی انگریزی میں ترجمہ ہو گیا, روسی میں ترجمہ ہو گیا, عربی میں ترجمہ ہو گیا, فارسی میں ترجمہ ہو گیا. 60 کتابچے لکھے گئے. تو اگر یہ مقبول ہیں تو لکھے جا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ کی مطلب باتوں میں ایسا اثر ہے یا لوگ واقعی میں لوجک کے ساتھ بات کرتا ہوں. درست. بات لوجک کے ساتھ کرتا ہوں. اگر میں وہ کہہ دیں جی نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو گئی, جی میں کہتا ہوں نہیں, نوجوان نسل نہیں خراب ہو گئی. درست. بزرگوں کا جو اپنا کام تھا, جو ذمہ داریاں تھیں وہ کم ہو گئی. مثلا اب ہر آدمی جو نمازی ہے وہ اکیلا مسجد میں نماز کو چلا جاتا ہے. جی. اب میں اپنے گھر میں ہوں, میں تو اپنے پوتے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو والدین نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے دنیا میں کہ ان کے پاس اولاد کے لیے وقت ہی نہیں رہا. درست. تو اس لیے اولاد جو ہے وہ کیا کرے, اس کی جو ضرورت ہے, اس کے جذبات ہیں, احساسات ہیں, اس کو پیار بھی چاہیے, وہ دوستی کا ماحول بھی چاہتا ہے. بالکل. دوسری کہ ہر گھر میں میاں بیوی میں اتنا زیادہ فساد برپا ہو گیا کہ وہ اولاد یہ سمجھنے لگے ہیں کہ والدین کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ صاحب وہ بس لڑتے رہیں آپس میں. اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دیں. درست. اور ان جو بات کہیں, اب اگر ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, جی ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے, ہم ہر ممکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ بندہ اللہ سے ڈرے نہیں, اللہ سے محبت کرے. جی بالکل بالکل. تو اب ہمارے یہاں جو بچے ہیں وہ جا کے اگر اسکول میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اللہ سے کیوں ڈریں بھائی, اللہ سے تو پیار کرنا چاہیے, اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے. جی. اب والدین اس بات کو جو ہے یا بزرگ ہمارے یا ماحول کے لوگ بڑا محسوس کرتے ہیں, ایسا اللہ سے تو ڈرنا چاہیے. بھائی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. بالکل. ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا ادب کریں, احترام کریں, صحیح, اور اس احترام کی بنیاد پر آپ اللہ کے سارے جو پسندیدہ کام ہے وہ کریں. جی. تو اب وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ سے کیوں ڈریں, جی بس اللہ سے ڈریں. اور اس کو آپ سمجھائیں بھائی ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں سے کوئی خوفناک چیز ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کہا ہے اگر تم وہ نہیں کرو گے تو اللہ میاں ناخوش ہوں گے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی شفیق ہے. شفیق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا, اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اسلام کے کن اصولوں اور ضابطوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, خاص طور سے آج کے دور میں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے, کاموں میں مصروف ہیں, برائیاں بہت ہیں سوسائٹی میں, فیسلٹیز اتنی زیادہ اویلیبل ہیں, ہمیں اتنی سہولتیں میسر ہیں, تو کس طرح سے وقت نکالنا چاہیے مذہب کے لیے, کیا کرنا چاہیے لوگوں کو, کوئی ایسی بات؟ اسلام کے کن اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے, جی اس کا تو یہ ہے کہ اسلام کے سارے ہی اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے. پہلے اسلام کو سمجھنا چاہیے. اسلام کا مطلب ہے سلامتی کا راستہ. جی. تو سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے وہ کام کریں جس سے آپ کو بھی راحت آرام ملے, جی آپ کی بھی سلامتی یقینی ہو, آپ بھی عدم تحفظ سے باہر آ جائیں,
اور دوسروں کے لیے بھی آپ یہی چاہیں. درست. اچھا سے ایک ابھی سوال ہمارے پاس آیا ہے، فون آیا ہے کسی کا سرگودا سے، محمد منیر کا، اور انہوں نے وہ جو مراقبے سے متعلق ہم بات کر رہے تھے اسی پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ مراقبہ کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، کس وقت کرنا چاہیے؟ مراقبہ کرنے کا 3 وقت بتائے جاتے ہیں صحیح. ایک تو رات کو سونے سے پہلے، جی ایک فجر کی نماز کے بعد، جی. اور ایک ظہر کی نماز کے بعد. اچھا، تینوں وقتوں میں سے. اس کا تعلق اصل میں سورج سے ہے، سورج اچھا. غروب، سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا زوال ہونا. لیکن ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ معاش کے وقت ہے، اس میں کوئی نوکر ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، جی. تو اس میں سب سے اچھا وقت جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کا ہے. اچھا. رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے جی. اور آپ مراقبہ کریں. مراقبے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں 100 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھ لیں. اچھا. آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. اب اگر بیماری سے متعلق مراقبہ کرنا ہے اچھا. تو کسی کرنٹ تھراپسٹ سے آپ رجوع کریں. اچھا. ساری کیفیات ہمیں لکھ کے بھیج دیں، مرکزی مراقبہ حال کراچی کے نام. اچھا. ہم آپ کو مراقبہ تجویز کر دیں گے. وہ اپنی مطلب ڈیٹیل سے آپ اگر ان کو لکھ دیں تو یہ ڈیٹیل سے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو بھجوا دیں گے. اب یہ ہے کہ آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں سکون کے لیے، جی. وہ الگ مراقبہ ہے. صحیح. مراقبہ کرنا چاہتے ہیں آپ علم غیب کے لیے، مطلب جی. یہ کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے ملاقات ہو، یہ بھی ایک جی. طرح کا غیب ہی ہے. جی بالکل. اور پیغمبروں کی ارواح سے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو ان کی زیارت سے آدمی مشرف ہو جائے. فرشتے اگر اللہ چاہے وہ آدمی کوشش کرے تو فرشتے بھی نظر آ سکتے ہیں، جنات سے بھی ملاقات ہو سکتی. جی. یہ سارا اللہ کے فضل کے اوپر ہے. جی. لیکن اللہ کا فضل جو ہے، اللہ نے خود کہا کہ میرا فضل تلاش کرو. ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. درست. تو یہ مراقبے سے آدمی اپنی روحانی کیفیات سے بھی واقف ہو سکتا ہے، درست. اپنی روح کو بھی تلاش کر سکتا ہے. صحیح. مراقبے سے کشف القبور بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ عزیز اقربا رشتہ دار اولیاء اللہ ہیں، جی. آپ وہاں جا کے قبر پہ جا کے بیٹھے، اگر آپ کو پریکٹس ہو جائے تو آپ ان کی ارواح سے ملاقات کر سکتے ہیں. مثلاً بڑے امام صاحب سے ملاقات کر لیں، داتا صاحب سے ملاقات کر لیں، اچھا. بابا فرید سے ملاقات کر لیں، خواجہ غریب نواز سے ملاقات کر لیں. اچھا. اور یہ اولیاء اللہ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں. صحیح. اس کی تو باقاعدہ اصطلاحیں بھی مقرر ہیں. تو مراقبہ ایک مکمل علم ہے جو آپ بیماریاں دور کرنے کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اچھا. سکون کے لیے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے جی. ہیں، اور ماورائی دنیا سے واقفیت کے لیے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں. اچھا. یہ ابھی ایک اور سوال ہمیں آیا ہے، تنویر احمد نے اسلام آباد سے ہی پوچھا ہے کہ تمام شہروں میں آپ نے روحانی لائبریریاں قائم کی ہیں، تو اسی طرح کی کوئی لائبریری یہاں اسلام آباد میں بھی ہے؟ جی، اسلام آباد میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے. اچھا. اور میں نے اصل میں بات پوری نہیں کی. ہم نے یہ علم کو پھیلانے کے لیے لائبریریوں کا ایک جال بچھایا ہے، جی جی. جس کی تعداد اب تک 60 ہو گئی ہے. اچھا. وہ اس میں ہم لٹریچر فراہم کرتے ہیں، درست. اپنا لٹریچر بھی فراہم کرتے ہیں، جی. اور تصوف کے بارے میں جو اولیاء اللہ کی کتابیں ہیں، مشہور معروف امام غزالی ہیں، جی. شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، مجدد صاحب الفسانی سرہندی ہیں، جی. شیخ شہاب الدین اس قسم کی جتنی کتابیں جو روحانیت سے متعلق ہیں، نالج فراہم کرتی، وہ بھی ہم اپنی لائبریریوں میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو لیے مطالعے کے لیے فراہم کرتے ہیں. اچھا. کیا آپ نے نماز کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی ہے؟ نماز ظاہر ہے بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، بہت چھوٹی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، اور جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بہت اچھی صحت مند زندگی گزارتے ہیں، بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ان کے قریب نہیں آتی، مطلب سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں. تو آپ ہمارے ویورز کو، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چیز کو مطلب زیادہ نہیں سمجھ پاتے کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، تو کچھ ڈیٹیل آپ اس کی بتائیں. روحانی نماز میں نے ایک کتاب اسی بنیاد پر اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ لکھی ہے. جی. اس میں نماز کے بارے میں یہ کہ نماز ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ جی بتایا ہے، جی، اس طریقے میں انسانی اعضاء کی تمام حرکات آ گئی ہیں.
अच्छा। مثلاً ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، جی ہاتھ کھولنا، جی جھکنا، جی کھڑے ہونا، سجدہ کرنا. جی تو یہ ایک طرح کی اس میں یہ صورت ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کرتے رہیں، جی آپ کا ذہن اللہ کے ساتھ وابستہ رہے گا درست اگر آپ نے صحیح نماز قائم کر دی. قائم کی ہے. دوسری بات یہ نماز مکمل ایکسرسائز ہے. جی درست. اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں سجدہ کر لے اور صحیح معنوں میں رکوع کر لے، ہم اصل میں نماز اٹھک بیٹھک میں ختم ہو جاتی ہے. اگر نماز میں آپ رکوع صحیح کر لیں، صحیح صحیح طریقے سے اپنے گھٹنے پکڑیں اور اس کی ٹانگوں میں پوری طرح کھچاؤ ہو، جی. کمر سیدھی ہو، جی جی اس کو گٹھیا کا مرض نہیں ہوتا کبھی. اچھا، تو مطلب یہ ریسرچ بالکل درست ہے کہ بالکل واقعی انسان ایک بہت اچھی اچھا، صحت مند اسی لائف. روحانی نماز کتاب میں نے لکھا ہے کہ وضو جو ہے وہ بلڈ پریشر کا علاج ہے. اچھا اب اس وقت میں نے ہر لاکھوں کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہوں گے جی جی پروگرام کو، بالکل بالکل. جتنے بھی ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں جی وہ پانی سے وضو کریں، ٹھنڈے پانی سے. اچھا اگر ان کا بلڈ پریشر یہ تو بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وضو ہائی بلڈ پریشر کا مکمل، جیسے آپ 100 اس کی گولی کھاتے ہیں نا ایم جی کی، جی ایک وضو آپ کا کام کرے گی. آپ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں اس میں. واہ. اچھا، زور کی نماز اگر آپ پڑھیں گے، جی زور کی نماز پڑھنے والے بندے کو اگر وہ صحیح سجدہ کر لے، تو زمین کی ایک حرکت ہوتی ہے طولانی محوری گردش، تو جب آدمی سجدہ کرتا ہے زور کی نماز میں جی تو زمین کی جو بیلٹ ہے جس پہ زمین چل رہی ہے جی اس کے اندر سے ایک مخصوص قسم کی لہریں آدمی کے ماتھے میں جمع ہوتی ہیں، تو اس آدمی کو مرگی نہیں ہوتی. اچھا عشاء کی نماز پڑھنے والے بندے جو ہیں جی ان کو ہمیشہ اچھے سچے خواب نظر آتے ہیں، نیند گہری آتی، درست ان کو خوابوں میں بشارت ہوتی ہے. درست. اچھا، اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے والے لوگوں کی اولاد ہمیشہ سعادت مند ہوتی. اس کتاب میں پوری ڈیٹیل ہے. اچھا اچھا، یہ ایک اور سوال ہمیں آیا ہے کوٹلی آزاد کشمیر سے پروفیسر ارشد راٹھور. انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ٹیلی پیتھی کا جو آج کل کنسپٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ الفاظ کو استعمال کیے بغیر خیال کے ذریعے اپنی بات دوسرے تک پہنچانا. اچھا مثلا جیسے میں کچھ سوچتا ہوں، جی آپ اسے سمجھ جائیں. میں نہ اچھا. ہونٹ ہلاؤں اور نہ زبان سے کوئی لفظ ادا کروں، اچھا تو اس کو انتقال خیال بھی کہتے ہیں. اچھا ٹیلی پیتھی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر گفتگو کیے ہوئے، جی بغیر فاصلے کا تعین کیے ہوئے، جی مطلب یہاں بیٹھ کے آپ کی کوئی سہیلی ہے امریکہ میں، آپ یہاں بیٹھ کے خیال کریں آپ کی سہیلی وہاں سن لے گی آپ کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. اس کے لیے بھی مراقبے کی مشقیں کرائی جاتی ہیں. اچھا اس کے لیے بھی مراقبے کی مشقیں کی جائیں گی. یہ ٹیلی پیتھی سیکھے جو کتاب ہے اس کے اندر 8 مہینے کا کورس ہے، اچھا اور ہر مہینے کا الگ مراقبہ ہے، الگ ہر مہینے کی پریکٹس ہے. جب آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت سارے شاگرد ہیں، جی جی جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خیالات کے ذریعے دوسروں کو مطلع بھی کر دیتا ہے اور دوسروں کے خیالات پڑھ بھی لیتا ہے. درست. مثلا آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، اب آپ کی بہن آ جاتی ہے کمرے میں، آپ اس کو اشارے سے دیکھتی ہیں کہ یہاں نہ ہو، آپ نہ گردن ہلاتی نہ زبان استعمال کرتی، وہ آپ کی بہن سمجھ جائے گی، وہاں سے چلی جائے گی. اچھا کبھی تجربہ کر رہے ہو؟ اچھا صحیح تو ایسا نہیں، ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ہر آدمی میں موجود ہے، موجود ہے، صرف پریکٹس کی ہے. جتنے یہ جانور ہیں یہ سب خیالات کے ذریعے جی گفتگو کرتے ہیں. ہم چونکہ زبان بولتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، اس لیے ہم اس سے دور ہو گئے. لیکن اگر ہم یہ پریکٹس کر لیں تو انتقال خیال کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، ہم اسے استعمال کر کے
فائدہ اٹھا سکتے سر سوال تو ہمارے پاس بہت ہیں اور دل کر رہا ہے آپ سے باتیں کیے جائیں کیونکہ بہت ہمیں اچھی معلومات مل رہی ہیں اور بہت نئی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے اور کالز بھی آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس پروگرام میں وقت تھوڑا سا کم ہے اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو انوائٹ کریں گے اور آپ سے معلومات مزید لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف نے لائے. مجھے اسٹوڈیو میں بلایا اور ناظرین کے سامنے مجھے موقع فراہم کیا کچھ کہنے کا، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. جی ویور